یہ جو شاہد افریدی کا مسئلہ تھا، شاہد افریدی صاحب نے پہلے بیانات دیے تھے جس کا مجھے علم نہیں تھا، لیکن جو بیان ایٹریبیوٹ ہوا اور جس پہ پھر میڈیا میں لے دی ہوئی، اس حوالے سے جب شاہد افریدی کے خلاف میں نے پوسٹ دیکھنا شروع کی تو پھر میری زندگی میں نہ ان سے ملاقات ہوئی ہے نہ کبھی بات ہوئی تھی. اس کا نمبر میں نے حاصل کیا، نہیں زندگی میں کبھی پہلے بات نہیں ہوئی تھی، تو میں نے ان کا نمبر کہیں سے حاصل کیا اور ان سے بات ہو گئی. اور بات کے دوران میں نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ خبر کس طرح ہے، تو انہوں نے بڑے ہی واضح واشگاف الفاظ میں تردید کی کہ یہ جھوٹی مہم ہے، اور خان صاحب کو بار بار عمران بھائی احتراماً پکار رہے تھے. تو پھر میں نے جو ہے ان حالات میں ٹویٹ کیا، کیونکہ بے شک اختلاف ہو شاہد افریدی سے، لیکن ایک وقت میں پاکستان کا ہیرو رہا ہے. تو میں نے پھر یہ پوسٹ کیا، ٹویٹ کی، جو ہمارے بہت سارے ورکرز کو شاید پسند نہیں آئی. سوچ کا ڈفرنس ہوتا ہے ہماری ایج اور ان کی ایج میں. تو انہوں نے پھر اس پہ بڑا ریئیکشن دیا، اور اس دوران میں نے مزید تھوڑا جب ان کا ریئیکشن دیکھا، اسٹڈی کی، تو بہرحال یہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن ایک بات میں کہہ دوں، کوئی ہمارا مخالف ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کا حق ہے کہ ہم سے اختلاف رائے رکھیں. اور اختلاف رائے جو ہیں وہ کوئی جرم نہیں ہے، نہ کوئی عداوت ہے، یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے. اور معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کو یہ حق جو ہیں یہ قانون فطرت بھی دیتا ہے، پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے. تو میں اس حد تک ضرور کہوں گا کہ میں ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ اختلاف رائے جو ہیں کسی سے بھی ہو، لیکن ہم اس پہ رد عمل جو ہیں وہ اب نارمل دیں. خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ورکرز کی جو محبت ہیں وہ مجھے اندازہ ہے بہت زیادہ ہے، اور وہ ینگسٹر بہت زیادہ ہیں. ان کی سوچ خان صاحب کے حوالے سے کوئی بھی بیانیہ یا ان کے خلاف کوئی بھی ان کی توہین جو ہیں وہ برداشت نہیں ہو پاتی ہے. ہمیں یہ بھی اندازہ ہے وقت کے ساتھ جو ہیں انشاءاللہ سوشل میڈیا ایتھکس ڈیولپ ہوں گی اور اس میں بہتری آئے گی. میں 1 منٹ میں وضاحت کر دوں سب کے لیے کہ پارٹی میں ڈسپلن اور ہیرارکی کس طرح ہے. ہماری پارٹی کے سپریم جو کمانڈر ہیں ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، اور ان کا فیصلہ ہی ہمارے لیے عرف آخر ہے. لیکن جب بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں تو کنسلٹیٹیو پروسیس سے ان کو بریف کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے یہ انپٹ ہے، فلاں سے یہ انپٹ ہے، اور یہ ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خان صاحب فیصلے صادر کرتے بھی ہیں. اس کے بعد جو ہے جو ہماری تنظیم ہے موجودہ وقت میں، یہ بیسیکلی ایمرجنسی کے تحت ہمارا ایک انٹرم سیٹ اپ ہے، کیونکہ سب کچھ تحس نحس کیا گیا ان 2 سالوں میں. تنظیمی ڈھانچہ جو ہے اس پہ بڑی کاری ضربیں لگائی گئی. ضلعی سطح کی ہماری تنظیمیں جو تھی مختلف اضلاع میں، بالخصوص پنجاب میں جو ہیں توڑ دی گئی، رہنماؤں کو جو ہیں مجبور کر کے پارٹی چھڑوائی گئی، یا ان کو جو ہے استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا گیا. تو پارٹی کی اس ناگفتہ بے صورتحال جو ہے اس کو وقتی سہارے کی ضرورت تھی. خان صاحب اندر تھے، ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار ان کے سر پہ، اور پھر ان کی وجہ سے پارٹی کے سر پہ لٹک رہی تھی. تو بیسٹ جو سوچا گیا، جو کیا جا سکتا تھا، وہ یہی تھا کہ اب ہمارے آرگنائزیشنل ہیڈ جو ہیں پارٹی کے وہ ہیں بیرسٹر گور صاحب. اور بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ آپریشنل تمام پرپزز کے لیے فائنل ہیں، ان کا بیان حتمی ہے. اور جو افواہیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا میں، اگر آپ ذرا اسٹڈی کر لیں تو یہ افواہیں ہیں، اس کے پیچھے خبر نہیں ہے کس کے پاس کیا اختلاف ہے.
کس نے کس کے خلاف بیان دیا، یہ کہیں کسی کا بیان نظر نہیں آئے گا. یہ چھوٹی چھوٹی وارداتیں دکھائی جا رہی ہیں. یہ جو شاہد افریدی کا ٹویٹ ہو گیا، یا آپ اس سے پہلے جو وہ جوائن کرنے والی کہ اپنا شیرانی صاحب کی پارٹی سے کیوں ہمارا الائنس نہ ہو سکا، تو وہ خبریں جو ہیں جو کہ اظہار رائے کا اختلاف تھا، ان کو جو ہیں ڈفرینسز کی شکل دی گئی، اور ابھی تک 10-15 دن سے تو وہی میڈیا کی خوراک بنی ہوئی ہیں. اس کا کیا جواب دوں؟ جو یہ ہم نے پی ٹی آئی کی ریوائول کی یا اس کو اٹھانے کے لیے جو محنت صحیح کی، کیا یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو جائے، پی ٹی آئی کڑی ہو جائے؟ ان کو تو پی ٹی آئی کو تو لٹایا گیا اسی لیے تاکہ یہ کڑی نہ ہو سکے. پی ٹی آئی کو تو تباہ و برباد کیا گیا تھا. تو ہماری کوششیں کیا ہیں؟ یہی ہیں کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنی پارٹی کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں، اور اس کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے فضل سے 8 فروری کو ایک انقلاب آیا. اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. اور اگر یہ فائدہ جو پی ٹی آئی کو ہوا ہے یہ کسی کو ہضم ہوتا اور کوئی اس کی کوئی دلیل یا منطق سمجھ میں آتی کہ ایک طرف یہ عمل روا ہے اور دوسری طرف اس کو کڑا کر رہے ہیں، تو بہرحال پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ اس الزام کے ساتھ تو پھر وہ لاکھوں لوگ بھی اس الزام کی زد میں آتے ہیں جو میرے ساتھ نکلے، جو ہر ضلع سے ہر کوچے سے انہوں نے مارے گئیں، جن کے آمد کو روکنے کے لیے سڑکیں توڑی گئی، پل گرائے گئے، جن پہ گولیاں چلائی گئی، آنسو گیس کے ٹیئر ہوئے، اور ہر جگہ ہوا. تو یہ لاکھوں لوگ جو تھے یہ کسی سازش کے تحت اکٹھے ہوتے تھے. مانسیرا میں، کوٹ میں، باجوڑ میں، دیر میں، چارسدہ میں، کرک میں، بنو میں، کراچی میں، میرپور خاص میں، حیدرآباد میں، یہ سارے لوگ جو ہیں کسی سازش کا حصہ تھے. یہ تو ایک ہوا تھی جو چل گئی، اور خان کے ساتھ محبت میں نہیں. میں اب چونکہ ان کے پیچھے ضرور لوگ ہیں اور میں جانتا بھی ہوں، اور خان صاحب کے نوٹس میں بھی ہیں، ان کو وہ پریشان ہیں ہمارے اس یہ جو ٹھگ افوار ہیں سوشل میڈیا پہ. تو میں چونکہ یہ جو الزام ہے نا اس کا میں جواب دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے اب یہ سوچا ہے، کل میری خان صاحب سے ملاقات ہے، اور کل میں انہیں کہوں گا کہ میں گزارش کروں گا ان کو کہ چونکہ یہ اس بیانیہ کو بنانے میں ہمارے بہت سارے لوگ اپنے بھی لگے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں کو ہماری جگہ دی جائے جہاں سے ہم اپنا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، وہاں سے یہ پکڑ لے، تھام لے، ہم بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اللہ ان کو توفیق دیں. ورکر جو ہیں پی ٹی آئی کا وہ ایک چیز سے محبت کرتا ہے، وہ کام سے محبت کرتا ہے کہ کوئی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جرأت دکھاتا ہے تو وہ اس کو اپنی محبت دیتے ہیں، پیار محبت دیتے ہیں اور عقیدت دیتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے خان کے طفیل یہ ورکر جو ہیں میری کال پہ ملک کے ہر حصے میں نکل آتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک کامیابی کا ایک زینہ ہے، کیونکہ جتنے لوگ زیادہ باہر نکال سکتا ہوں، میرا ذاتی فائدہ تو نہیں ہے، ہم خان کے کاز کے لیے لڑ رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو احتجاج کی قیادت آپ دیکھ لیں، کوئی آپ کی نظر میں ہم پنجاب میں احتجاج کے لیے ہمیں کن کن لوگوں کی ضرورت ہوگی؟ پھر یہ احتجاج جو ہوتا ہے اس کی قیمتیں ہوتی ہیں. ابھی ہم نے اسلام آباد میں 3 دفعہ کیا، تو اب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب مجھے اجازت دے رہے ہیں یا وہ
میری بھلائی چاہتے ہیں کہ چلیں جی اس کی قیادت میں احتجاج ہو جائے. ارے کسی کا عقل یہ مان سکتا ہے؟ شہباز شریف کی حکومت ہے. بات اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا ہوں جب تک خان صاحب تکلیف میں ہیں. اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی میں نا امید ہو جاؤں اپنے لوگوں کے عمل سے، لیکن یہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس کی بینڈ میں خان صاحب کو چڑھا دوں. خان صاحب کے لیے جان حاضر ہے. نہیں، پارٹی عہدے کا چھوڑنا یا اس خان سے میں کیا ناراضگی کروں؟ مطلب پارٹی کی چھوڑنا کس کو احتجاج کر رہا ہوں؟ خان صاحب کو کروں گا. اور خان صاحب نے کیا برا کیا ہے؟ خان صاحب تو میں خان صاحب کو آگاہ کروں گا، لیکن میں بیسیکلی چاہتا ہوں کہ 1-2-3 مہینے یہ لوگ آ جائیں، سنبھال سکتے ہیں. اللہ کرے اللہ ان کو بھی کامیابی سرخروئی دے تاکہ ہمارے ساتھیوں کی تعداد بڑھ جائے. کوئی ایک صبح، کوئی ایک ماہ سنبھالے گا، کوئی دوسرا ماہ سنبھالے گا. انٹرا پارٹی الیکشن میں ہمارے پاس 20 ایام تھے، اور نشان جب چینا گیا اور انٹرا پارٹی الیکشن پہ ہمیں دوبارہ 2021 کے بعد فوراً مجبور کیا گیا، تو اس وقت اپنے تئیں ہماری سوچ شاید اتنی آگے نہیں تھی کہ فیصلہ بلہ چیننے کا حتمی ہوا ہے اور اس کو ہر حالت میں بچانا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن جو تھے وہ حالات ایسے تھے کہ ہم بڑی سراسیمگی کا شکار تھے، اور ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہونے کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے پولنگ بوتھ ہوتے، ہمارے لوگ جو ہیں وہاں پہ آتے چاروں صوبوں میں اور اضلاع میں. تو ایسی صورت میں پولیس نے یا ریاست نے کہا ہاں ان کو چھوڑنا تھا. تو دوسری صورت یہ ہوئی کہ چونکہ خان صاحب کو بڑی عقیدت کے ساتھ جو ہیں پارٹی ورکرز دیکھتے ہیں، تو ان ناگفتہ بے حالات میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کسی کی خواہش ہے خان کی نامینیٹڈ ٹیم کے خلاف تو بے شک وہ کاغذات جمع کریں. تو ان حالات میں انٹرا پارٹی الیکشن کال ہوئے. تو چونکہ خان صاحب کی نامینیٹڈ ٹیم تھی تو خان صاحب کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے کسی نے کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کیے مقابلے میں. تو یوں ہمارے انٹر پارٹی الیکشن جو تھے وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے. اور چونکہ اس پروسیس کو جس حد تک قانونی بنا سکتے تھے تو اس کے لیے اکٹھ ہوا چمکنی کے مقام پہ پشاور میں، اور وہاں پہ ہمارے تمام کابینہ کے لوگ گئے جو بعد میں منتخب ہوئے، اور یوں ان حالات میں یہ الیکشن کرائے گئے. تو ایسے حالات میں جی دن ہوئے ہیں، 6-7 دن ہوئے ہیں تقریباً، جو ڈی سی کو ہم نے پہلی درخواست دی تھی اور پھر دوسری دی، پھر ریٹ ہم نے کی، پھر ریٹ کا فیصلہ ہوا. ریٹ کے نتیجے میں 2 دن دیے گئے اور وہ 2 دن پورے ہوئے. اگلے تیسرے دن ڈپٹی کمشنر نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا جس کے ذریعے انہوں نے کہا جی سیکیورٹی تھریٹ ہے. تو انہوں نے 23 مارچ، چونکہ ہم نے ابتدائی تاریخ 23 مارچ میں متبادل کے طور پہ 30 مانگی تھی، تو 22 مارچ کو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم نہیں دیتے ہیں، نہ 22 کو دیتے ہیں نہ 30 کو دیتے ہیں. تو اب اس آرڈر کو میں نے چیلنج کیا ہے اور کل ہائی کورٹ میں سماعت ہے. جی پہلے بھی الحمدللہ عوام کی ہی طاقت تھی، ورنہ اگر ہم 1500 ہوتے تو یہ کب ہمیں آگے جانے دیتے. دعوت دی ہیں پورے ملک کو، اور بالخصوص جو قریبی اضلاع ہیں، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب کو دعوت دی ہے، وہ بھی آئیں گے اپنے بڑے قافلے کے ساتھ. ہمارے ایم پی ایز حضرات، ایم ایل ایز حضرات، سب کو ہم نے گزارش کی ہے.
نہیں، یہ 10 بجے شروع ہوگا اور میرا خیال ہے کہ ہم 3-4 گھنٹوں کے اندر اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے تاکہ لوگ سیریوں کے لیے گھر پہنچ سکیں۔ نہیں، اگر جس وقت ہم بیٹھیں گے دھرنے کے لیے آئیں گے تو ڈکلیئر کر کے آئیں گے، یہ وعدہ ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے ہیں۔ نہیں، میں نے یہ کہا ہے، میں نے کہا کہ جو لوگ اب روزانہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں خود ہی آگے آ جائیں، لے لیں ہم سے ذمہ داریاں، اگر ہمارا کردار اتنا مایوس ہے یا ناپسندیدہ ہے تو خود ہی ادا کر لے وہ فرائض۔ اس طرح ہے نقوی صاحب کہ یہ جو بات میڈیا میں آئی ہے اس کا اوریجن یہ ہے کہ سمر عباس صاحب کے شو میں سمر عباس صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ سے زیادہ ایم پی ایز جو ہیں وہ فارورڈ بلاک بنائیں گے، تو اس بیان کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا خدشہ ہے، تو میں نے اس ضمن میں جواب دیا کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر صاحب کی تعداد کے علاوہ ہم سے پہلی بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ نون نے ہاتھ آئے اور فلور کراسنگ کرائی، اور یہ 20 سے اوپر، اور جو ہمیں بریفنگ دی گئی پارلیمانی کمیٹی میں اور کور کمیٹی میں پنجاب کے دوستوں کی طرف سے، وہ اس کا اندیا دے رہے تھے۔ تو اس بنیاد پہ میں نے پھر یہ بات کی تھی کہ یہ ہم سن رہے ہیں مختلف کوارٹر سے اتنی تعداد ہو سکتی ہے۔ جی، پنجاب میں بالخصوص فیصل آباد ریجن کے ایم پی ایس کو اس تھریٹ کے ساتھ ڈرایا جا رہا ہے۔ نہیں، سرکردہ نام نہیں، میں آپ کو عرض کروں نا، یہ میں نے پوری داستان آپ کو سنا دی کہ یہ تانے بانے ہیں۔ اب اس پہ کوئی اس طرح کی آکیولر ایویڈنس تو نہیں ہے نا کہ موقع کی گواہی ہو، کوئی سنا ہو کتنے ہیں کس کے پاس۔ یہ بیسیکلی اپوزیشن لیڈر کے بیان کے بعد جو ہیں یہ اسیسمنٹ اس کو آپ کہہ لیں، لیکن جو انہوں نے اب جوابی رد عمل دیا ہے اس پہ بڑی خوشی ہوئی کہ جی ایم پی ایز متحد ہیں اور یہ نوبت نہیں آئے گی، اور اگر یہ بات الحمدللہ اللہ کرے کہ درست ہو، انشاءاللہ ہماری سیٹیں جو ہیں پنجاب میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہم اچیو کر لیں گے۔ میرا خیال ہے کسی حد تک خان صاحب جانتے ہیں۔ جی ہاں، جو کیس کے ٹرائل ہیں اور جو اس کی ماہیت ہیں 18 دن کے ٹرائل ہیں، اور 18 دنوں میں ٹرائل کا کنکلوڈ کیا جانا معجزہ ہوتا ہے ہمارے نظام انصاف میں۔ سالوں نہیں بلکہ دہائیاں لگتی ہیں فوجداری کیس کے ٹرائل کمپلیٹ کرنے میں آرڈینریلی۔ اب اس کیس میں جو ہے سب سے پہلی بات تفتیش مکمل ہو جاتی ہے، چالان آ جاتا ہے بڑی صورت کے ساتھ، عموماً 1 سال
2 سال 3 سال تک چالان کا پتہ نہیں لگتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نقولات دیے جاتے ہیں، نقولات دینے کے 7 دن سے زیادہ میعاد کے بعد فرد جرم ہیں، اور فرد جرم جو ہیں اس کے بعد استغاثے کو شہادت کا موقع دیا جاتا ہے۔ استغاثے کے 25 گواہان آ گئے، ان پہ جرح بھی ہو گئی، ہمارے وکلاء کی ٹیم کو نکال بھی دیا گیا، جج صاحب نے اپنی مرضی کے وکلاء مقرر کر دیے، انہوں نے کوئی جرح ہی نہیں کی جو قانون ان کا کام تھا، چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی وہ اپائنٹ ہو جائے، لیکن ان کی بنیادی فریضہ جو تھا وہ اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنا تھا، جو انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اور یوں یہ باعث بغیر ڈیفنس کی شہادت کے باعث ہو کے سزا ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ٹرائل جو ہیں وہ ہمارے عدالتی نظام میں اور نظامی انصاف میں بڑے مکروہ تصور ہوتے ہیں، اور عموماً اگر ایسے ٹرائل جان بوجھ کر کیے جاتے ہیں اور جج کا میلا فائڈی جو ہیں، جو ٹرائل جج ہوتا ہے، اس کی بدنیت ہی اس شہادت سے، اس ٹرائل کے پورے مرکب سے سامنے آ جاتی ہے، تو پھر عدالتوں نے ڈسپلنری کارروائی کے احکامات بھی جاری کیے ہیں ماضی میں۔ اگر انصاف ہونا ہے اور جو ہماری آئینی اور نظامی انصاف کے رہنما اصول ہیں وہ تو یہی تقاضا کرتے ہیں۔ اظہار ضرور کروں گا، ایک تو یہ جو سائفر کیس میں باس ہے، اس نے بڑی زیادہ اب نارمل طوالت پکڑ لی ہے، اور 3 اپیلیں ارگو ہونی ہیں، تو یہ تو 7-8 دن اگر ایک زیادہ ہو گئے ہیں اور 12 دن ایک اپیل لیتی ہیں، تو پھر تو رمضان میں ممکن نہیں ہے۔ رمضان میں ویسے بھی ضمانتوں کے معاملے میں اور بریت کے معاملے میں ایک ہمارا رواج ایسا آیا ہے کہ جج صاحبان بھی جو ہیں وہ چونکہ رمضان کا مقدس مہینہ ہوتا ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم یہ یقینی بنا سکے کہ عدالت سے انصاف ہو، تو یوں بھی ہمارے لیے اس کو بھی میں خود جج رہا ہوں، اور رمضان کے مہینے میں شاید تھوڑی لینینسی ہوا کرتی ہے، تھوڑا خوف خدا بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ باز بنا رہے ہیں، میں نے یہ عرض کیا کہ رمضان کے مہینے میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں عدالتی جج صاحبان زیادہ شفقت پہ مائل ہوتے ہیں۔ اب جو ہیں ٹریبیونل میں جانے کی نوٹیفیکیشن کے ایشو میں سے اجرا سے شروع ہوتی ہیں، تو جو متنازع نوٹیفیکیشن تھے جن کے حوالے سے اسٹے ہوئے اور جو بعد میں جاری ہوئے، تو اس حوالے سے لمیٹیشن مختلف پڑ رہا ہے، کچھ کی ابھی 2 دن پہلے ختم ہو گئی اور کچھ کی ابھی تک ہیں۔ دوسری جو آپ نے بات کی نا عدالتوں کے حوالے سے کہ وہ پھر اپنی مرضی کرتی ہیں رمضان کے، یہ اس طرح میں نہیں کہوں گا۔ عدالتوں میں یہ جو جرمانہ کرنا یا سزا دینا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دینا، بری کرنا، اس میں فوجداری قانون کے سمجھنے کے علاوہ جو زیادہ اختیار ہوتا ہے وہ ہے ثوابدید کا، اور یہ عدالتوں کی ثوابدید ہوتی ہے، تو یہ ثوابدیدی اختیار ہیں۔ ایسے اختیار کو عدالت جس انداز میں ایکسرسائز کرنا چاہیے، اس کو شاید ہی کویسچن کیا جا سکتا ہے۔
جی مراد صحیح صاحب سے تو میرا کبھی اس 9 مئی کے امیڈیٹ بعد پھر رابطہ شاید کم نہیں رہا ہے. کوئی 6 مہینے یا 7 مہینے سے تو مجھے کوئی علم نہیں ہے. لیکن جہاں تک اعظم سواتی صاحب کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، اور وہ تو اب عدالتوں سے ضمانتیں حاصل کر چکے ہیں. میں نے تو اس میں جو الزام ہے میں نے شواہد دی ہیں FIA کو. مجھے ایک ہمارے دوست میں صاحب ہیں، ان کی طرف سے یہ شواہد ملے اور آڈیو ٹیپس کی شکل میں ہیں. اس میں جو کنٹریکٹ کلر ہیں وہ بتاتا ہے کہ کس طرح ان کو اپروچ کیا گیا، کن کی جانب سے کتنے میں اماؤنٹ اس کو موصول ہوئی، اور پھر اس شخص کا بھی آڈیو میسج مل جاتا ہے جو کنٹریکٹ کلر کو ہائر کرتا ہے. اور پھر یہ جس شخص کو بھیجے جاتے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان کے بعد MNA صاحب کو، اور MNA صاحب مجھے بھیج دیتے ہیں. یہ سارا ایک واٹس ایپ کا ایک لنک ہوتا ہے. تو وہ میں پیش ہوا ہوں، میں نے یہ درخواست بھی دی ان کے خلاف، اور ساتھ میں MNA صاحب کو پھر انہوں نے بعد میں بلایا بنو کے، وہ بھی ایگزامن ہو گئے، انہوں نے میرے بیان کی تائید کی. تو اب تفتیش فی الوقت ان کی جاری ہے. نہیں، جاری ہے. کٹ گیا میرے خیال میں. ہیلو، کٹ گیا. چکے ہیں جن لوگوں نے چھوڑا، مجھے بتائیے. ہوگا ویسے یہ کافی زمانے کے ان کے دوست تھے، ہم رکاب تھے. خان صاحب ان کے لیے افسوس کا بھی اظہار کیا کرتے تھے جب پتہ چلتا تھا کہ کتنے ظلم و جبر کا یہ شکار رہے اور کتنا مجبور کیا گیا. خان کو یہ بھی احساس رہتا تھا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بات خان کے ذہن میں بیٹھی وہ یہ تھی کہ برے وقت آتے ہیں، اور برے وقت میں وہ لوگوں کی بدبختی تھی جو نہیں ٹھہر سکے اور وقت کے بہاؤ کے ساتھ چلے گئے. آج ان تمام کی ایک چیز کامن ہے کہ وہ جو سیاست کی دنیا ہے اس سے ملیا میٹ ہو گئے. اور آج بھی خان صاحب کے ساتھ آج بھی خان صاحب پاکستان میں بدقسمتی سے جو 2 سالوں میں ہوا، اللہ نہ کرے پاکستان میں کبھی دوبارہ ایسا دور آئے، ایسے حالات ہوں. پاکستان کی تخلیق کے بعد آج تک اس سے برے حالات، برا وقت کبھی پاکستان پہ نہیں آیا ہے. یہ موجودہ حالات سن 71 کے حالات سے بھی بدتر ہیں. اور جن پارٹوں میں قوم عوام پس گئی، اور جو ظلم و ستم اس قوم پہ ڈھایا گیا، اس کے بعد جو ہیں جو ذہنی نشو و نما ہو رہی ہے، وہ اب لوگوں کو وقتی یا مسلحتی تقاضوں کے تحت فیصلوں پہ راغب نہیں کر رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ملک ہیں اور اس میں جو نظام چل رہا ہے، اس کو یا ہونا ہے
یا پھر اس کو نہیں ہونا ہے ایک نیا نظام، ایک نیا عمرانی معاہدہ جو ہے ہم نے مرتب کرنا ہے صحیح معنوں میں، جو ایک ہے اس کو عملی جامہ کس طرح پہنانا ہے. ان کی کیپٹن صفدر صاحب کی اس بات کا میں کیا جواب دوں؟ اس کو کوئی حق ہے؟ خود اس کا سسر نامدار جو ہیں وہ اس کی پارٹی چوری شدہ مینڈیٹ کے توفیل حکومت میں بیٹھی ہے، تو لہٰذا ان کا کیا کوئی مارل حق ہے کہ اب الٹا ایسے بیانات بھی دے کہ کے پی کے لوگوں کو، پہلے نواز شریف صاحب نے جو ہیں کے پی کے لوگوں کی ذہنی حالت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، اور اب ان کا داماد آگے آئے اور کے پی کے لوگوں کو صلواتیں سنا رہا ہے. میرا خیال ہے یہ جو تعصب ہیں بالخصوص میاں نواز شریف کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے، یہ اس کو مزید تقویت دے رہا ہے. جی گور، کیا حال ہے؟